अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नासिर अली एडवोकेट आज हाज़िर खिदमत हैं रेड एप्पल न्यूज़ में। साथ एक नए मुल्क के करंट और बर्निंग इशूज़ और एक टॉपिक के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है लार्जर बेंच के सामने। इसमें लार्जर बेंच जो है इसके ऊपर भी काफ़ी जो है बार कौंसल ने, सिंध बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल और गैर जानिबदार तजज़ियाकारों ने तमाम ने काफ़ी जो है सजेशन दी है, रिकमेंडेशन दी है कि फुल कोर्ट जो 15 जजों पर मुश्तमिल है वो बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल उस पर आज जो है आज की तक फाइंडिंग में उस पर कोई जो है वो डिसीजन नहीं हुआ। तो ये 9 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच, जिसमें से कर्टेल होकर अब 5 रुकनी बेंच रह गया, जिसमें से 2 जजों ने खुद अपने आप को अलहदा कर लिया और 2 जजों ने चीफ जस्टिस साहब को सवाबी दे दी है कि अगर वो चाहते हैं तो हमें रखें इसमें लार्जर बेंच में, अदरवाइज अगर वो हमें नहीं रखते तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो अब इस पे जो है कल जो है ये है फैसला, 11 बजे का टाइम दिया हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने कि 11 बजे इस पर फैसला सुना दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बहस चल रही है पाकिस्तान की जो सियासी हल्के उसके अंदर कि क्या ये जो है सो मोटो एक्शन ये बनता भी था सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं बनता था, क्योंकि यही केस के इससे मुतालिक जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है वो ज़ेर समाअत है और बाज़ जजों ने जो 9 रुकनी बेंच में थे शामिल थे उन्होंने अक्सरियत ने जो है इस पर भी एतराज़ किया है कि ये महज 2 जजों के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ये सो मोटो एक्शन लिया गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। उसके अलावा जो ये एक और बड़ा एतराज़ था तमाम हल्कों का कि इसके अंदर जो है जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं जिसमें जस्टिस फाइज़ ईसा है और दीगर जजेज़ हैं, तारिक मसूद हैं, तो उनको क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि आज जो है जस्टिस फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाकर उनको काफ़ी डांट पिलाई है कि आप जो है बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। तो अब ये है कि ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस फाइज़ ईसा, इतना अहम केस है तो इस केस में उनको क्यों मतलब अलहदा रखा जा रहा है। जो बाकी 6 जजेस हैं 15 में से 9 जो 6 जजेस बचते हैं, अगर उनको भी सुन लिया जाता तो पूरे जो मुल्क है उसकी एक इज्तिमाई राय, इज्तिमाई सोच जो है, इज्तिमाई डिसीजन जो है वो कौम के सामने आता और वो बेहतरीन होता। किसी को उसके ऊपर एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं रहती, कोई उसमें जो है लूप होल या वो भी नहीं रहता। हर एक चीज़ का जो पुरमग़ज़ एक डिसीजन था वो सामने आता। लेकिन ये लास्ट पिछले 1.5-2 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि मखसूस बेंचेस बनाए जाते हैं मखसूस पार्टियों के लिए और वो डिसीजन का लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि ये जिन जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है डिसीजन क्या आएगा, और 100% डिसीजन वो ही होता है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या लोग जो है प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं बेंच को देखकर। और ये रुझान काफ़ी देखने में आ रहा है कि ये टिल्ट जो है ये एक सियासी पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा है और उसी के लिए ही ये मखसूस जो बेंचेस है ये बनाए जा रहे हैं, मखसूस जजों से जो फैसले जो है जिसे कहा जाता है कि लेने की एक कोशिश है और कोई कोशिश कामयाब भी होती है। तो इसके अलावा अब जो भी है चले कल जो है अब इसका डिसीजन आ जाएगा, तो अब उसमें यह है कि 5 रुकनी बेंच है, अब उसमें देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। तो अगर उसके अपने तौर पे इसका एक जायज़ा लिया जाए, जिस तरह की इस वक्त मुल्क की हालत है, इक़्तिसादी हालत, मईशत बुरी तरह से डैमेज है, अभी हज़ार डॉलर के लिए भी जो है गवर्नमेंट वो मोहताज हुई है और गवर्नमेंट जो है पिछले जब से आई 8 महीने से ही वो मुसलसल दौरों पर है, मतलब अंदरूनी दौरे भी पड़ रहे हैं उसको और बाहर के दौरे भी कर रही है कि कहीं से डॉलर मिले। तो अभी तक महज चाइना ने 70 करोड़ डॉलर जो है चाइना का बैंक है उसने जमा करवाए हैं, बाकी हमारे अरब मुल्क भाई हैं और दूसरे मुल्क हैं वो महज ऐलानात तक महदूद है। अब ऐसी सूरत में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन पहले कभी पैदा नहीं हुई कि जब महज 6 महीने एक 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करने में एक हुकूमत को रहते हो और 2 असेंबलियाँ जो हैं वो डेलिबरेटली एक बदनीयती के तहत वो डिसॉल्व कर दी जाए ताकि मुल्क जो है एक सियासी क्राइसिस में मुब्तला हो, अफरा तफरी हो, टर्मोइल पैदा हो
اور مخصوص جو ہے سیاسی فائدے وہ حاصل کیے جائیں۔ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا صرف محض یہی مقصد تھا کہ سیاسی بے چینی، ایک کیوس پیدا کیا جائے، ہلچل پیدا کی جائے، اقتصادی جو حالات ہیں اس کو ڈیمیج کیا جائے، اور کسی قسم کا مطلب اس میں ایک ذاتی خود غرضی کا عنصر بہت زیادہ ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے، صرف اپنی ذات کو۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے معزز عدلیہ کو اور ججز کو، اور یقیناً ہے ان کے ذہن میں لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 6 مہینے ایک ٹینیور کو ختم ہونے میں رہ رہے ہیں، 6 یا 7 مہینے لگا رہے ہیں آپ، تو اس میں جو ہے اگر آپ پوری ایک اسمبلی، 2 اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی ہو گئی اور KP کے اسمبلی، ان کے الیکشن دوبارہ منعقد کرواتے ہیں، تو اس میں جو اسٹیمیٹ آپ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو 45 ارب روپیہ خرچ ہوگا، یہ صرف گورنمنٹ کا خرچہ ہوگا۔ اب جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے وہاں پر، وہ انڈیویجول جو خرچہ کریں گے وہ اس سے کچھ 4 سے 5 گنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ 2 الیکشن جو ہے نا، یہ اس پاکستان کی کمزور معیشت اور ملک کو، قوم کو، یہ 3 سے 4 کھرب روپے میں پڑیں گے۔ تو اب کیا ایسی پاکستان کوئی مطلب اتنا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس کی اکانومی کوئی یورپ جیسی ہے، جرمنی جیسی ہے یا امریکہ جیسی ہے کہ یہ 3 مہینے کے لیے کوئی 600 یا 500 ممبران کے الیکشن دوبارہ کروائے، اس کے 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد پھر یہ دوبارہ اسے ایکسرسائز میں جائے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین میں جو ہے اس طرح کی گنجائش نہیں رکھی گئی، آئین میں یہ درج ہے کہ جی جنگ کا حالات ہو یا قدرتی آفات ہو۔ تو ابھی یہ 50 سال سے جو ہے یہ سچویشن جو ہے نا یہ کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ ابھی جو معیشت ہے، جو اقتصادیات ہے، یہ بھی ایک جنگ ہے، جنگ سے بڑھ کر ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جو کمزور معیشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، یا ان کو دوسرے ملکوں نے کر دیا بغیر جنگ کیے۔ تو مضبوط معیشت اور مضبوط اقتصادی حالت جو ہے یہ بھی ایک جنگ جیسی ہی کیفیت ہے۔ اگر آپ کی معیشت اقتصادیات مضبوط ہے تو کئی ملک آپ سے جنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی معیشت اقتصادیات کمزور ہے تو ہر ملک آپ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا۔ تو اب اتنا خرچہ کرنے کے بعد ہم پھر جو ہے اگست میں پھر جا کے ہم دوبارہ جو ہے پھر یہ کینڈیڈیٹ آئیں گے، پھر پنجاب اسمبلی، KP کے اسمبلی دوبارہ الیکشن ہوگا، پھر یہ 3 سے 4 کھرب روپیہ دوبارہ خرچ کریں۔ تو اس طرح یہ چیزیں بھی سوچنے کے یہ قابل ہیں۔ ان کے بارے میں بھی تمام جو حضرات ہیں، ہمارے تجزیہ کار ہیں، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، غیر جانبدار حضرات ہیں، ان کو اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر تو یہ محض کچھ ایک پارٹی تک محدود ہوتے استعفے، بل پر PTI اگر مستعفی ہو جاتی، صرف باقی پارٹیاں نہ ہوتی، تو پھر بھی ایک تھا کہ چلے جی آپ الیکشن کروا کے تو دوبارہ جو ہے اگر نمائندگی چاہیے عوام کو وہاں کی تو وہ شامل ہو جائے۔ لیکن ادھر جو ہے سچویشن جو ہے وہ مکمل اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہے اور جس کے اندر بدنیت ہی بھری پڑی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے تمام جو ہے ریالٹیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بار بار جو 3 مہینے کی مشق ہوگی، ایکسرسائز ہوگی الیکشن کروانے کی، بار بار اس کا متحمل ہمارا ملک اس وقت ہو سکتا ہے، اس حالات میں ہو سکتا ہے؟ اتنا پیسہ ہمارے پاس بعد اضافی رکھا ہوا ہے خرچ کرنے کے لیے، ایک عیاشی کرنے کے لیے، الیکشن کی عیاشی کرنے کے لیے، الیکشن کھیلنے کے لیے یہ 10 کھرب روپے ہمارے پاس ہے۔ تو اگر اس کے لیے جو ہے بہتر حل ہے کہ اگر اگست میں جو ہے ڈیو ہے، اگست میں جو اسمبلی یا 5 سال کی مدت پوری کرے گی، ڈیو ہو جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گی، اس کے 90 دن کے اندر اکتوبر کے تک آپ کو الیکشن جو ہے وہ لازمی طور پر جو آئین میں لکھا ہے وہ کروانے ہیں۔ تو ان جو ہے جو ڈیزالو ہوئی ہے اسمبلیاں، ان کو اگر ایکسٹینڈ کر کے اگر اس کے ساتھ جو 5 سال کے ٹینور کے ساتھ اگر اس کو جو ہے لنک کر دیا جائے کہ یہ الیکشن جو ہے اسی کے ساتھ ہوں، تو اس سے بہتر ہی ہو جائے گی۔ بلا وجہ کی جو ہے مشقت اور پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کی سیاسی ہلڑ بازی سے جو ہے ملک بچا رہے گا۔ وہی پیسہ آپ ریزرو سرو کر کے، سیو کر کے اور اقتصادیات پہ لگائے، معیشت پہ لگائے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ اب کل کا فیصلہ ہے، کل اس میں الیکشن جو ہے اپنا یہ سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 11 بجے تک جو ہے ہم اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیں گے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں یقیناً جو ہے ہمارے معزز جج حضرات جو ہے وہ اس پہ غور کریں گے کہ یہ بلا وجہ کی مشق کرنا، بلا وجہ کا پیسہ ضیاع کرنا،
اور آج تک اگر آئین کی ہی تشریح کرنی ہے تو آئین میں پاکستان کو اس طرح کی سچویشن کبھی پیش نہیں آئی کہ 6 مہینے رہتے ہوں آپ کا ایک 5 سال کا ٹینیور مکمل ہونے میں، اور وزیر اعلیٰ وہاں کے از خود مکمل پوری اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. تو یہ ایک اگر سال ایک بھی ہوتا، سال 1.5 سال 2 سال کا ٹینیور ابھی رہتا ہوتا تو پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلے جی سال 1.5 سال ابھی 5 سال کا ٹینیور مکمل ہونے میں رہتا ہے تو عوام جو ہے وہاں نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے، تو ان کے لیے جی سال 1.5 سال کے لیے بھی آپ اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیں. تو یا تو سال کی تو بات ہی نہیں ہے، یا تو 6 مہینے کی بات ہے. 6 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے بلا وجہ کی ایک ایکسرسائز میں جانا اور ملک کا قوم کا جو ہے پیسہ کا ضیاع کرنا اور محض سیاسی تماشبینی کے لیے، سیاسی ہلڑ بازی کے لیے اس طرح کسی جماعت کو دیر کرنا، یہ بھی دیر نہیں دیتا. لیکن ہمارا کوئی بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈراں حضرات وہ ذاتی خود غرضی میں مبتلا ہیں اور وہ نام لیتے ہیں ملک اور قوم کا، لیکن ان کو اپنی ذات سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. ہر چیز وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں، اور اسی کی لیے ملک کو جو ہے نا وہ قوم کو اس کو بھیٹ چڑھا دیا. تو ناظرین دیکھتے ہیں کل کیا ڈیسیجن آتا ہے، جس میں اس کے بعد ہی پھر واضح ہوگی صورتحال. تو آئین کی جو تشریح ہے وہ بھی ایک کلیئر ہو جائے گا کہ آئندہ دوبارہ کبھی ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کی جو نظیر ہے وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کام آئے گی. تو امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بہتر سوچا جائے گا اور اسی کو سوچ کر جو ہے وہ ڈیسیجن دیا جائے گا. تھینک یو، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے پروگرام.